وہ علی جن کی تربیت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کی کیا ہے حق کی پاسداری کرو۔ وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے تو کل میں خیبر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کل خیبر کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ حضرت عمر بھی بےتاب ہیں، صحابہ بھی بےتاب ہیں، لیکن دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر صحابی اپنے اپنے پنجوں کے بل اٹھ اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے بلا لیں، مجھے بلا لیں، مجھے بلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا کہ علی تو آئے نہیں، علی کو کیا ہے آنکھوں کا درد ہے جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ کہا کہ علی کو بلاؤ، پھر اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور جھنڈا دیا، اور اس قول کا مصداق حضرت علی بنے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کچھ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتے تھے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کبھی ڈر پیدا ہوا؟ کبھی اپنے ایمان میں اس بات کو آپ نے خیال کیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، کہیں نفاق تو میرے اندر نہیں آ گیا؟ کہیں میرے ایمان میں خلل تو واقع؟ اپنی زندگی میں جاؤ، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 45، 45، کسی کی کیا ہے 50، جاؤ زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھو، تنہائی میں کبھی بیٹھ کے تم نے یہ خوف کیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ایسا آپ نے کب کیا؟ ایسا آپ نے کب کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا مولانا کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں؟ ایمان اتنا تھا کہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایمان ہوتا تو نفاق کا خیال ضرور آتا۔ کیوں؟ سب سے بہتر جماعت نفاق سے ڈرتی تھی۔ اس کی مثال سمجھو دنیاوی حیثیت سے، جس کے پاس مال ہو، جس کی تجوری بڑی بھری ہوئی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، سونا چاندی ہو، خزانہ ہو، چوری کا ڈر اسے ہوتا ہے۔ جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہو، چوری کا خطرہ، چوری کا کھٹکا اور ڈر اس کو کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو اس کو دراصل کیا ہے چوری ہونے کا خطرہ ہوگا۔ جس کے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے، خلاش ہو، فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہو، اسے کیا چوری کا ڈر ہے؟ جس کے پاس ایمان ہو تو ایمان کی چوری کا، نفاق کا ڈر ہوگا۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نفاق کا ڈر کہاں سے؟ ایمان ہو تو نفاق کا ڈر پیدا ہوگا نا، مال ہو تو چوری کا ڈر پیدا ہوگا نا۔ مال ہی نہیں ہے تو پھر چوری کا ڈر کہاں؟ بعینی اسی طرح ہمارے پاس ایمان ہو پھر کھٹکا لگا، یہ ایمان کا جو سب سے قیمتی ہیرا ہے کہیں کھو تو نہیں گیا؟ کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ کہیں اس کے اندر کیا ہے منافق کی صفتیں تو پیدا نہیں ہو گئی؟ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ تو پکا مسلمان سمجھے گا نا جی۔
اسی وجہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسی، کہ ہر کوئی نفاق سے ڈرتا تھا۔ اما عائشہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری خواتین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، اللہ کے لیے سوچو کتنا عمل کرتی ہو، کتنا عمل کرتی ہو، کتنا عمل کرتی ہو، اس پر کوئی بحث نہیں، جو کچھ بھی ہو اما عائشہ کے لیول کا عمل تو نہیں رضی اللہ عنہا، اما عائشہ کے لیول کی بشارتیں تو نہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیول کے حساب سے تو کیا ہے، تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، تو پھر بتاؤ کہ زندگی کے کون سے مرحلے پہ تمہیں اشکال پیدا ہوا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، ہمارے دکھاوے صحیح، ہمارے کیا ٹھاٹ باٹ صحیح، ہمارے زیور، ہمارے کیا میک اپ، ہمارے بازاروں کی شاپنگ، یہ سب صحیح، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ ایک طرف اما عائشہ کا رول ماڈل لو، 2 مہینے گزر جاتے گھر میں کھانا نہیں پکتا، 2 مہینے گزر جاتے، 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں پکتا، پوچھا ہے اماں پھر زندگی کا کیسا گزارا، کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی پر، ایک کھجور پہ، کبھی کبھی پورے دن کے لیے ایک کھجور ملتی ہمیں، پورے دن کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں، جبکہ ہم ایک وقت کے لیے بھی 10 کھجوریں کھائیں گے، معمولی افطار کے لیے بھی 4-5 کھاتے ہیں، بقیہ اس کے بعد کا الگ سے کیا ہے ڈشز جو ہیں وہ الگ چلتے ہیں، آدھا گھنٹہ، نماز بھی جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کہ 10 قسم کے آئٹمس ہو رہے ہیں، ہم کھولنے کے لیے کھجور استعمال کرتے بھی ہیں تو کم از کم وہ کھجور بھی 5-6 کھاتے ہیں، تقریباً 5-6 کھاتے ہیں، پورے دن کے لیے ایک کھجور ملی، ایک کھجور، اور 1 دن 2 دن نہیں، 2 مہینے اسی حالت میں گزر جاتی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ریشم کے کپڑے میں کیا خواب میں بتلایا گیا کہ تحفہ ہے رب کی طرف سے، اور میں نے کھول کے دیکھا تو وہ تم تھی، فرمایا کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ایسی ہے دوسری عورتوں پر رضی اللہ عنہا، جیسے تمام کھانوں پہ کیا ہے سرید ہو، اور سرید اس وقت کا سب سے بہترین کھانا تھا، جیسے آج ہمارے ہاں بریانی ہے، اسی طرح اس زمانے کا سب سے بہترین کھانا تھا، کہ فرمایا کہ تمام عورتوں پر عائشہ کی مثال ایسی ہے جیسے سرید کے کھانے کی تمام کھانوں پر ہے، اور اسی طرح فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا، میں تمہیں کفناؤں گا، میں تمہیں دفن کروں گا، کیونکہ کیا ہے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہو، دنیا میں بھی جنت میں بھی، کہ کئی دفعہ جنت کی بشارتیں قبول کرنے والی اما عائشہ، جن کی مدح میں، جن کی تعریف میں سورہ نور کے 10 آیات اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اتار کے رکھا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تقتلوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ جو واقعہ ہے، ان پر جو تہمت لگی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی پاکیزہ بندی تھی کہ وحی کے ذریعے حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں ان کی پاکی بیان کر دی۔ ایسی صحابیہ ازواج مطہرات میں سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والی، یہ اللہ کے ڈر اور خوف اپنے ایمان کے بارے میں نفاق سے ڈرا کرتی، تو آج کی ہماری عورتیں کیوں نہیں ڈرتی؟ آج کی ہماری عورتیں کیوں نہیں ڈرتی؟ آج کی ہماری بیٹیاں کیوں نہیں ڈرتی؟ کیوں نہیں بہنیں ڈرتی؟ اپنے ایمان کو پکا کیسے سمجھ لیا؟ ایمان تو ہے ہی نہیں، جس ایمان کو تم نے سمجھ لیا کہ ایمان ہے، وہ ایمان تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کبھی تمہیں کیا ہے اس طرح کا اطمینان نہ ہوتا، خوف ہوتا میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ ابھی نماز پڑھ رہی تھی، دل میں خیال آیا کہ بڑی نمازی ہوں، اللہ اکبر، پھر تو میری پوری نماز گئی۔ ابھی صدقہ کر رہی تھی، پڑوسی نے دیکھ لیا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی، اور دیکھنے کی نیت یا دیکھنے پر میں نے کیا کیا، تھوڑا 10 روپے دینے کی جگہ 15 دے دی۔
5 ایکسٹرا دیا لیکن 10 کھو دیا, کچھ بھی نہ ملا, 0 پوائنٹ. ہمارے اعمال کہاں گئے؟ یہ سب دکھاوا, یراؤون الناس, منافقین کی صفت. منافق ہیں. کتنے اعمال ہیں جو صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ کل زندگی دکھاوا بن کے رہ گئی ہے. میں نے کہا نا شعر بڑا بہترین ہے, ایک چہرہ مگر سینکڑوں زاویے, سخت مشکل ہے انسان کو پہچاننا. آج کے بارے میں ہی صاف طور پر کہا گیا ہے, ہر بندی اپنے آپ میں سوچے, ہر بندہ اپنے آپ میں سوچے. نفاق کا ڈر کبھی پیدا ہوا؟ نفاق سے مبرہ جب سے امت مسلمہ سمجھنے لگی وہیں سے زوال شروع ہوا. جب تک نفاق سے ڈرتے رہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر حکومت بھی کی, اللہ سے ڈرنے والے سب سے بہترین مخلوق بھی تھے.